الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی آخر خاتم النبیین فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑا عظیم احسان ہے۔ انسانوں پر بھی جانوروں پر بھی بلکہ جمادات نباتات کائنات کے ہر ذرے پر بھی رحمت ہے اور برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ اسی لیے اللہ نے رحمت للعالمین کا رحمت عالم انسان صرف عالم انسان کے لیے نہیں، عالم جمادات اور نباتات کے لیے نہیں، بلکہ چاند سورج زمین آسمان درخت ہوا پانی سب کے لیے رحمت بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا، دنیا میں سب سے بڑا احسان اس امت پر اگر کہا جائے پچھلی امتوں پر بھی تو یہ بیجا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کے لیے رحمت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اس امت کے لیے تو رحمت ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ذہن میں یہ بات سوال پیدا ہو، یہ بات آئے کہ پچھلی امتیں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت موسیٰ جتنی قومیں گزری ہیں ان سب کے لیے رحمت کیسے بن سکتے ہیں؟ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، لیکن پچھلی امتوں کے لیے کیسے رحمت بن سکتے ہیں؟ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ سے حساب کی سفارش کریں گے، حساب شروع کرنے کی۔ اس وقت ساری انسانیت پر، اس امت پر نہیں، حضرت آدم کی قوم پر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، غرض جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سب کی قوموں پر یہ احسان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان حشر میں اس عجیب عالم ہوگا، انسان یہ سوچے گا کہ
اے اللہ چاہے مجھے جہنم میں بھیج دے، لیکن اس حشر کے میدان کی تکلیف سے مجھے نجات دے۔ اتنی تکلیف کا دن ہوگا، اتنے خوف کا دن ہوگا یوم محشر، تو اس وقت ساری قوموں کو جو نجات ملے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آپ کی وجہ سے، آپ کی شفاعت کی وجہ سے ملے گی۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ عالم میں ساری انسانیت تو آ گئی، جانوروں پر بھی آپ کا رحمت ہونا، جمادات اور نباتات پر بھی، درختوں پر بھی اللہ کے نبی کا رحمت عالم ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کو جو بنایا گیا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ان کو برپا کیا ہے۔ درخت اگر دنیا میں اللہ کی مخلوق بن کر انسان کے کام آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر پتھر انسان کے کام آ رہا ہے اور اللہ کی طرف مخلوق بن کر انسان کے کام آ رہا ہے، پانی انسان کے کام آ رہا ہے اللہ کی مخلوق بن کر، آسمان و زمین، چاند و ستارے، سورج، سب اللہ کی مخلوق بن کر انسان کے کام آ رہے ہیں، تو اللہ کی اطاعت وہ کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت ان سے ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت اور فرما بردار بننے کے لیے جو ان کو وجود ملا ہے، جو ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بننے کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو آپ اس دنیا میں آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پیدا نہ فرماتے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے بننے سے ہزاروں سال پہلے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی قسم کھا کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ساری کائنات کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے، تمام علماء حق کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا میں اللہ کو بھیجنا نہ ہوتا، ساری دنیا کو اللہ برپا نہ کرتا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کائنات کی پتھروں کو، درختوں کو، جن کو جمادات، نباتات کہہ لیجئے، شعور عطا فرمائے، احساس، اگرچہ کم کیوں نہ ہو لیکن احساس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کھجور کا تنا ہے، لکڑی ہے، بے جان ہے، اس میں احساس اور شعور، اس میں زندگی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی زندگی ہے جس طرح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو ہدایت دی، اس کو رہنمائی کی۔ ہر چیز کو اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ پتھر ہے، بے جان ہے، اس کا احساس ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر احساس ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
بعض اس میں ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اس میں سے پانی گرتا ہے، پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو پتھروں میں شعور ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ذرہ ذرہ تن کا جو بھی ہے اس کے اندر احساس موجود ہے، اگرچہ کہ اس درجے کا نہ صحیح جس درجے کا حیوانات میں ہوتا ہے، لیکن احساس شعور موجود ہے۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح، ان کی نماز، ان کا ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے جو عام آدمیوں کی سمجھ میں نہیں ہے۔ جو درخت، جو تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ممبر بنوائیں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، ممبر بنوایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور خطبہ دینے لگے تو مسجد نبوی سے بچے کے رونے کی طرح، بلکنے کی طرح آواز آنے لگی۔ دیکھا تو وہ جو تنا، کھجور کا وہ درخت جو صرف تنا رہ گیا ہے، اس کو جو ہے مسجد نبوی میں لگایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے یا بیٹھ کر جس طرح سے بھی ہو، وہ رونے لگا۔ یہاں تک کہ سب مسجد والوں نے اس کے رونے کی آواز محسوس کی، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ سسکیاں، جس طرح بچہ ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور تشریف لے گئے اور اس پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ روتا رہتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ معلوم ہوا جمادات جن میں شعور اور احساس نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی، ان سے محبت ہے، ان سے والہانہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد مدینہ منورہ میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام متکا، دوسرے کا نام متکلم۔ متکا یعنی جسے ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور ایک پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا ہمیشہ، متکلم۔ اور وہ جو ستون تھا درخت کا، آج بھی اگر جائیں تو اس کا نام استوانہ حنانہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا ممبر ہے، اس کے بائیں طرف شاید استوانہ حنانہ لکھا ہوا ہے، اسی جگہ پر وہ ستون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے عالم کے لیے رحمت۔ ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے نبی مان کر ہیں، ہم قرآن کو بھی مسلمانوں کا مانتے ہیں، نبی کو بھی اپنا مانتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ نبی سارے عالم کے لیے ہیں، قرآن سارے عالم کے لیے ہے، یہ ہم اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، قرآن پر سراسر ہمارا حق ہے، اور نبی ہماری جائیداد ہے، چاہے ہم نبی کی سنتیں مانیں یا نہ مانیں، آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائیں، ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنا حق سینہ پیٹ کر مانتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں، نبی پر ہمارا حق ہے، بالکل حق ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔
لیکن سارے عالم کا حق ہے، سارے عالم کے لیے نبی بنائے گئے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنائے گئے۔ ہم اس بات کو اس ذہن میں اس تصور کو رکھ کر دیکھیں تو سب کے لیے ہم کو دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا آسان ہوگا، اسلام پیش کرنا آسان ہوگا، اسلامی زندگی پر چلنا آسان ہوگا، اسلامی زندگی اپنانا آسان ہوگا، سنتوں پر چلنا آسان ہوگا۔ کون ہے جو ہمارے نبی کو نہیں پہچانتا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ کھڑا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جنگل میں چلے گئے۔ بہت دیر ہو گئی، میں جانا چاہتا تھا لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں جا سکا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فرمایا جناتوں کی ایک جماعت تھی جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن، پورا سورہ جن مکمل 29ویں پارے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے اسلام قبول کی۔ جنات اور انسان، فرشتے، بحر و بر، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، مگر مومن اور مسلمان اس کے دل میں عشق و محبت ہوتی ہے، لیکن خواہشات نفسانی اور غفلت کے پردے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی اصل بنیاد ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ کہیں کہ اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، پہلے تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن اس آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے نبی تک پہنچو۔ ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اتباع رسول۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اتباع رسول کیا ہے؟ بہت سے ہم سب غافل ہوتے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑھتا، کوئی مسواک نہیں کرتا، کوئی سنت کا خیال نہیں رکھتا۔ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا اللہ کا ولی بننا اگر کوئی چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جسے سن کر وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں، کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی پر چلے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے کہ کسی کو سنت پر چلنے کی توفیق ہو جائے۔ میرے نبی نے کس طرح کھانا کھایا، میرے نبی نے کس طرح کپڑے پہنے، ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ساری عبادتوں کی ہم پابندی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب، لیکن سنتوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ پہلے اپنے کرتے میں، اپنے پاجامے میں سیدھا پاؤں، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، سیدھا چپل پہننا، بایاں پیر پہلے چھوڑنا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا قرب، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے اتباع رسول۔ ہمارا خزانہ، ہمارا سب سے بڑھ کر ہمارا جو مقصد ہے، ہماری منزل ہے، وہ ہے ہی کیا؟ وہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہم کو نصیب ہو جائے، آپ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، کل جنت میں جائیں تو اللہ کے حبیب کی زیارت ہو، اللہ کا قرب ہم کو نصیب ہو۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلی چیز جو اپنے بچوں کے دل میں ڈالنی ہے، اگر وہ راہ راست سے نہ ہٹے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر قائم رہیں، تو اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے خاندان کی محبت،
اور قرآن کریم اور قرآن کریم سے محبت۔ اللہ اس کے رسول کی یہ دو جو محبت ہے وہ ہر انسان کے دل میں اگر اس طرح بٹھا دی جائے، جس طرح پتھر پر لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی مٹتا نہیں ہے، بالکل بچوں کے ذہن میں اللہ اس کے رسول کی محبت اگر بٹھا دی جائے، اس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے، مشغول ہو جائے، اس کا دماغ پر اللہ کی محبت سوار ہو جائے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطرناک ماحول میں چلا جائے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے۔ یہاں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ بات آئی تو کہہ دوں، بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بالکل دیندار ولی حضرت جنید بغدادی بن جائے، اور ایسا بھی نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شام کو سوئے تو صبح کو جنید بغدادی بن کر اٹھے، عبد القادر جیلانی بن جائے۔ تفویض کا راستہ اختیار کرے اپنے بچوں کے سلسلے میں، تفویض کا راستہ ہے۔ تفویض کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سپرد کرے، یہ ہمارے بچے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے حوالے ہیں، ہدایت دینا آپ کا کام، تربیت ہماری ہے۔ بعض والدین اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اتنے ڈپریشن میں، اس کی چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی محسوس ہوتی ہے، کوئی ناجائز اور غلط کام، کوئی حرام کام کر کے آیا ہو، اتنا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ اس کو ڈانٹتے اس طرح ہیں جیسے کہ کوئی ناجائز اور غلط اور بالکل بدکار کام کرنے پر جس طرح ڈانٹنا چاہیے اس طرح ڈانٹتے ہیں۔ سنت چھوٹنے پر ترغیب دی جائے، واجب چھوٹنے پر تنبیہ کی جائے، فرض چھوٹنے پر ڈانٹنا چاہیے۔ یہ سب کا الگ الگ طریقہ ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو اس کے لیے بہت زیادہ اتنا غصہ ہو گیا جتنا فرض پر ہوتے ہیں، لیکن اسے ترغیب دی جائے۔ کھڑے ہو کر پینا نقصان دہ بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے۔ ہم بہت زیادہ اتنا اپنے بچوں سے امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی بن کر رہے، وہ نہ موبائل استعمال کرے، نہ دنیا کی کوئی چیز استعمال کرے، پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا رہے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ بالکل نیک خواہش ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا ولی بننے کی ماں باپ کو اپنے بچوں سے امید ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک بنانے کے لیے اسے ترغیب دی جائے، اس کے پیچھے اس کی تربیت کی جائے، اس سے پیار و محبت کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنی بات منوا نہیں سکتا جب تک کہ اس آدمی سے اپنا تعلق برقرار نہ رہے۔ آدمی اپنے تعلق والے کی بات ہی سنتا ہے۔ بچہ بات کیوں نہیں مان رہا؟ بس کیوں نہیں مان رہا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے قریب ہوا ہی نہیں، اپنے من کی بات اپنے دوستوں سے کر رہا ہے۔ بچی اپنے من کی بات دوستوں سے کر رہی، کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ قریب نہیں ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے قریب ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ ہر بات بچی یا بچہ اپنے باپ سے کہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں باپ سے قریب ہیں، ورنہ نہیں ہیں، وہ دوستوں سے قریب ہیں، دوستوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو قریب کرنا چاہیے۔ جسمانی تعلق ہے، گھر میں رہ رہا ہے، لیکن بچہ ہماری بات، ہمارے سے تعلق قائم نہیں رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دلی طور پر دور ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے۔ بچہ وہ کہے، بچہ یہ کہے، ہمارے دل میں یہ بات آئے، وہ بات آئے، اس کے دل میں، دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے، کسی طرح بھی بیٹھ جائے،
ہمارے دل میں بیٹھ جائے، کسی طرح بھی بیٹھ جائے، اسے واقعات سنائے جائیں کہ دنیا کے درخت جن کے اندر شعور اور احساس نہیں ہے، اللہ کے رسول کی جدائی برداشت نہ کر سکا، رو پڑا۔ دنیا کا پتھر اللہ کے نبی کے سلام کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کے جانور جو اللہ کے حبیب کو دیکھا ایک مرتبہ آپ کے قریب رہا کرتے تھے، آپ کے انتقال ہونے کے بعد وہ بھی نہیں رہے، اسی غم میں کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، اپنی جان قربان کر دی۔ سب سے پہلی بات، اپنے بچوں کے اندر یہ دو باتیں بٹھائی جائیں، اور اس طرح بٹھا دی جائیں جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور پیار محبت سے، ترغیب سے۔ بہت ساری تدبیریں ہیں جو ہم دنیا کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہی ساری تدبیریں دین کے لیے اختیار کر کے ہم بسا اوقات ظلم بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ LKG کے بچے کو ٹیوشن ہے، ماں پینسل پکڑ کر اس کا آئی درست کروا رہی ہے، اتنی سختی سے ڈانٹ رہی ہے گویا 70 سال کا بچہ ہے۔ 7 سال تک تو کچھ حکم کرنے، نماز سے بڑھ کر اور کیا حکم دین میں ہو سکتا ہے؟ 7 سال پر نماز کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے، قبول کرنے کا شعور جو بچے میں آ رہا ہے وہ 7 سال میں آ رہا ہے۔ دنیا کی خاطر ہم اتنا زبردست اس پر بوجھ ڈال رہے ہیں کہ اس کا گروتھ، اس کی نشو نما ہونے سے پہلے اس کا دماغ کام دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ وہ 10 سال کا ہوتے ہوتے اس لائق ہے ہی نہیں کسی فیلڈ میں چل سکتا، اس لیے کہ اس کو ہم نے بڑھنے، نشو نما ہونے دیا ہی نہیں، اس کا گروتھ ہونے دیا ہی نہیں۔ 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم حدیث میں آیا۔ معلوم ہوا 10 سال ایسی عمر ہے جو کسی حکم کے ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے۔ نماز جیسی اہم ذمہ داری، دنیا اور آخرت کی کامیابی، جس میں جہنم سے بچ کر آخرت میں جنت میں جانے والا انسان بنتا ہے، ایسی چیز کا حکم 10 سال میں ہے۔ ہم LKG کے بچے کو ٹیوشن لگا کر اور وہ لگا کر یہ لگا کر اتنا فورس، اتنی زبردستی کرتے ہیں گویا کہ وہ بچہ ہمارا آج اور کل میں جو ہے انجینئر بن کر کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں میں، اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ہم کو جو ہے ان راستوں کو اختیار کرنا ہے جو دینی ہیں، شعوری ہیں۔ اکرموا اولادکم وادبوہم، اپنے بچوں کا اکرام کرو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو اخلاق سکھاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، بوسہ لیا حضرت حسنین کو، حضرت انس کو۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ختم ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ اپنے باپ کا بوسہ لے، ماں کا بوسہ لے۔ یہ شریعت ہمارے دلوں گلے سے لگائے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ایکسپیریمنٹ کے تحت سوشل میڈیا پر، ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا ایک ویڈیو میں کہ ہر ایک نوجوان سے جا کر بچے سے کہا کہ اپنے باپ سے بات کرو اور اب باپ سے کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نوجوان رونے لگا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں 20 سال، اب تک میں نے اپنے باپ سے یہ بات نہیں کی۔ جب اس نے فون میں کہا تو اس کا باپ رونے لگا، برسوں ہو گئے تو نے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو مجھے چاہتا ہے۔ کیا یہ بات باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کون ہے جو ہماری دولت ہے؟ ہر ایک نظر پر حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔